بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آپ نے معرب اور مبنی کی تعریف پڑھی تھی کل کہ معرب وہ کلمہ ہے جس کے آخری حرف کا جو اعراب ہے وہ بدلتا رہتا ہے، اور مبنی وہ ہے کہ اس کے آخری حرف کا اعراب نہ بدلے۔ معرب آباشد کے گردد بار بار، مبنی آباشد کی برقرار کی مانت برقرار، معرب آباشد کی گردد بار بار۔ اب ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ اسم فعل و حرف کے اندر کون کون سی چیزیں معرب اور کون کون سی چیزیں مبنی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مبنی کی بیس سے بیس کریں گے۔ اسماء کے اندر اس میں غیر متمکن مبنی ہے، اور اس میں غیر متمکن وہ اسم ہوتا ہے کہ اس کو مشابہت ہوتی ہے مبنی الاصل میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ۔ اس کی بحث انشاءاللہ کل آ جائے گی۔ اور فعل افعال کے اندر فعل ماضی ہے، امر حاضر معروف ہے، اور فعل مضارع۔ فعل مضارع میں وہ فعل مضارع جس میں یا نون تاکید ہو اور یا نون تانیث ہو۔ اب تیسری چیز جو ہے وہ حروف رہ گئے، تو حروف سارے کے سارے مبنی ہیں۔ اب رہ گئی بات معرب کی، تو اسماء میں معرب اس میں متمکن ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ترکیب میں واقع ہو، اور اس میں متمکن وہ اسم ہوتا ہے کہ اس کو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہیں ہوتی، کسی چیز کے ساتھ اس میں مشابہت نہ ہو مبنی اصل کے ساتھ، ترکیب میں واقع ہو، یعنی اپنے عامل کے ساتھ واقع ہو۔ اگر اپنے عامل کے ساتھ واقع نہیں ہوگا تو بھی مبنی ہوگا، جیسے صرف زید، یہ عامل کے ساتھ واقع نہیں ہوگا، اگرچہ اس میں متمکن ہے، عامل کے ساتھ ترکیب میں واقع نہیں ہے، تو یہ معرب نہیں ہوگا، مبنی ہوگا۔ تو اس میں متمکن جبکہ وہ ترکیب میں واقع ہو وہ معرب ہوگا۔ افعال کے اندر فعل مضارع، وہ فعل مضارع جس میں نون تاکید یا نون تانیث نہ ہو، نون جمع تانیث، اور حروف چونکہ سارے کے سارے مبنی ہیں، لہذا یہاں معرب کے اندر وہ والی قسم شامل نہیں ہوگی حروف کی، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے مبنی ہیں۔ اس غیر متمکن میں ہم نے کہا کہ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے کہ اس کو مشابہت حاصل ہو مبنی الاصل میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ہائے ہاتھ ہے، یہ اسم ہے لیکن اس میں مشابہت ہے فعل ماضی کے ساتھ، اس لیے کہ اس کی جو معنی ہے وہ بعودہ کے ہیں، ہائے ہاتھ ای بعودہ۔ اس طریقے سے رویدہ ہے، تو رویدہ اسم ہے لیکن معنی میں یہ فعل امر حاضر معروف کے ہیں، اس لیے کہ رویدہ کے معنی ہے امہل کے۔ یا اس طریقے سے آئینہ ہے، یہ اس میں استفہام ہے، تو چونکہ اس میں استفہام کا معنی موجود ہے، اس کی مشابہت ہو گئی حروف میں سے حمز استفہام کے ساتھ۔ یا یوں کہیے کہ مبنی الاصل کے اندر جو امر اور جو چیز پائی جاتی ہے وہ چیز یہاں بھی موجود ہو، جیسے احتیاج کا معنی موجود ہے حروف میں، حرف محتاج ہوتا ہے ضم ضمیمہ کا،
تو اس طریقے سے یہاں بھی احتیاج ہو کسی اسم کے اندر، جیسے کہ اسمائی موصولہ ہے، اسمائی اشارہ ہے۔ اسمائی موصولہ یہ محتاج ہوتے صلہ کے، اسمائی اشارہ محتاج ہوتے مشار الیہ کے۔ اسم موصول کے ساتھ جب تک صلہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ اس میں اشارہ کے ساتھ جب تک مشار الیہ موجود نہ ہو، مشار الیہ حصی کی اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہو، تو اس وقت تک اس کا جو معنی ہے وہ واضح نہیں ہوتا، یا اسم کا کوئی جز جو ہے وہ حرف کو شامل ہو، یعنی وہ متضمن ہو حرف کو۔ حرف چونکہ مبنی ہے، لہذا جو اسم کسی حرف کو، کسی مبنی کو متضمن ہوگا تو وہ بھی مبنی ہو جائے گا۔ جیسے احد عشرہ کے اصل میں احد و عشر ہے، تو یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اسم متضمن ہے واو کو، اور وہ مبنی ہے، وہ متضمن ہے، اور یہ متضمن ہے، اس نے ضمن میں لیا ہوا ہے۔ تو جس چیز کو ضمن میں لیا گیا ہے وہ مبنی، لہذا ضمن میں لینے والی جو چیز ہے وہ بھی مبنی ہوگی۔ تو یہ ہے مبنی غیر اصل۔ لہذا معرب کی دو ہی قسمیں ہو گئی، ایک تو اسم متمکن جبکہ ترکیب میں واقع ہو، اور فعل مضارع جس میں نون تاکید اور نون تانیث جمع تانیث نہ ہو، اور مبنی اس میں غیر متمکن، اسم کے اندر اس میں غیر متمکن مبنی ہے۔ افعال کے اندر فعل ماضی، فعل امر حاضر معروف، فعل مضارع جس کے اندر نون تاکید یا نون تانیث ہو، اور تمام حروف۔